پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت، نقیب اجلاس جناب صدر، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی رشتے کی مقدس خواتین، پیاری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خوشی ہوئی کہ آپ کے کریم پور میں کرم والے آقا کی محفل سجائی گئی ہے۔ حکم ہوا میں حاضر آ گیا۔ ابھی ہمارے کرم فرما حضرت نقیب اجلاس مولانا محمد آس صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان کا حسن ظن تو ہو سکتا ہے، میں اپنے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف تاج الشریعہ کا ادنا غلام ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر میری نہ کوئی پہچان ہے، اس سے بڑھ کر نہ میری کوئی ڈیفینیشن ہے۔ آپ نے محبت سے بلایا، وقت تھا، میں حاضر آ گیا۔ ہم اور آپ جتنی دیر اللہ رسول کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرت حافظ رخصت صاحب، جناب قاری وسیم صاحب اور تمام ذمہ دار علماء حفاظ، میں سب سے واقف نہیں، مگر ان کے نورانی چہرے آنکھوں میں بسانے کے قابل ہیں، دل میں ان کی یادوں کے چراغ جلانے کے قابل ہیں۔ بے شک ان کی تائید اور حمایت رہے گی تو کچھ عرض کروں گا، اور میرے بعد فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب شہیر حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ کا بصیرت افروز خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں اپنے دیے ہوئے وقت ہی پر حاضر آ جاتا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ تاخیر ہوئی اور میں نے اجازت لی۔ دیے گئے اجازت نامے کے وقت کے مطابق میں حاضر آ گیا۔ ہمارے ساتھی جماعت اہل سنت کی بہت مقتدر، بہت پروقار شخصیت حضرت علامہ الحاج حافظ قاری علامہ عبدالجلیل صاحب قبلہ نظامی، ڈائریکٹر جامعہ فاطمہ نسوہ کالج نیوریا پیلی بھیت، اور مجاہد اہل سنت نور دیدہ تاج شریعت حضرت حافظ قاری محمد اکرام رضا خان صاحب، چیئرمین دیورنیا ٹاؤن، مینیجر اعلیٰ حضرت ڈگری کالج، ان کی کرم فرمائیاں رہیں کہ ہم یہاں تک وقت پہ آ گئے۔ الحمدللہ وہ قیام گاہ پہ جلوگر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال افلاک والعقیل
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمین. درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ. بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. ندارم جست مابائے ندانم جست مل جائے. توئی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن. مریض درد عیسیانم اغسنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر. شہا بحر عزی خانم اغسنی یا رسول اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں. توجہ فرمائیں. جی جی بے شک. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں. تمہیں دہلا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. بے شک. ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی. بے شک. ہوا بدلی گھرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی. تم آئے یا رسول اللہ، تم آئے اور بہار جا فضا آئی گلستہ میں. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوہ میں. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوہ میں. ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں. تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک اور تلاوت کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کریم پور میں رہنے اور بسنے والے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے سنی مسلمان بھائیوں، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے نبی کا جشن منا رہے ہیں. بے شک. یہ چھوٹے چھوٹے بچے سبحان اللہ کیا جذبہ ایمانی ہے. کون کہتا ہے مسلمانوں کو مٹا دیں گے؟ کیا بات. جس قوم کا بچہ ماں کی چھاتی سے چپٹ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہو، کیا بات. وہ قوم مٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مٹتے ہوئے کو بچانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. مسلمانوں، آپ نے جشن آمد مصطفیٰ
کا یہ پروگرام رکھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین اور اسی عقیدت و احترام کو رب کریم سلامت رکھے۔ آمین۔ آدم علیہ السلام جی سب کے باپ ہیں، جی سب کے باپ ہیں جناب آدم۔ جی پہلے انسان بھی وہی ہیں، جی پہلے پیغمبر بھی وہی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جی ایک قانون کائنات عالم میں رائج تھا، جی اور وہ قانون یہ تھا کہ جب اللہ کے راستے سے لوگ بھاگنے لگے، سجدے آوارہ ہونے لگے، چہروں سے حیا اٹھنے لگے، بے شک زبان سے ذکر الہی رکنے لگے، پیشانیوں پہ نور الہی بجھنے لگے، ہاتھ اور پاؤں اللہ کی اطاعت سے فرار ہونے لگے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا کہ ان اپنے پیارے بندوں کی ہدایت کے لیے بے شک کہ جن بندوں کو اللہ نے زمین چلنے کے لیے دی، آسمان سائبان بنا کے دیا، سورج کی روشنی دی، ستاروں کی انجمن دی، چاند کی شبنمی کرنے دی، یہ آبشار عطا کیے، یہ کوہسار عطا کیے، یہ لالازار عطا کیے، یہ سمندر عطا کیے، یہ ندی نالے عطا کیے، یہ طغیانیاں دی، یہ بہاریں دی، یہ صبح اور شام دیے، یہ دن اور رات دیے، یہ بدلتے ہوئے موسم دیے، ماں دی باپ دیا، بھائی دیا بہن دی، بیٹا دیا بیٹی دی، بیوی دی گھر دیا، کنبہ قبیلہ خاندان دیا، دولت دی طاقت دی صحت دی، آنکھ دی زبان دی، منہ دیا لب دیے، دماغ دیا ہاتھ اور پاؤں دیے۔ یہ انسان جب اس خدا سے بھاگا تو میرے رب نے انسان سے زیادہ شاہکار کسی کو نہیں بنایا۔ تمام مخلوقات الہیہ میں انسان سب سے افضل ہے، انسان سب سے عرفہ ہے، انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے، بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ یہ عالم نباتات ہے، یہ عالم جمادات ہے، یہ عالم لاہوت ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم ملکوت ہے، یہ عالم شہود ہے، یہ عالم اسفل ہے، یہ عالم اعلیٰ ہے، یہ عالم انسانی ہے، یہ عالم جنات ہے، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ یہاں کا عالم ہے، وہاں کا عالم ہے۔ ان تمام عالموں میں، تمام عالمین میں رب نے سب سے زیادہ اشرف بنایا انسان کو، شاہکار بنایا انسان کو، پیارا بنایا انسان کو، برتر بنایا انسان کو، اور بعظمت بنایا انسان کو، بحیثیت بنایا انسان کو، پاور ریسپیکٹڈ کھل بنایا انسان کو، انسان کو عظمتیں دے کے بھیجا، مسجود ملائک بنایا انسان کو، مسجود ملائک بنایا انسان کو، نبی بنایا انسان کو، رسول بنایا انسان کو، غوث بنایا انسان کو، قطب بنایا انسان کو، خواجہ بنایا انسان کو، ولی بنایا انسان کو، ابدال بنایا انسان کو، اوتاد بنایا انسان کو، نقیب بنایا انسان کو، نجیب بنایا انسان کو، اشراف بنایا انسان کو، میں کہتا ہوں مجدد بنایا انسان کو، عالم بنایا انسان کو، فاضل بنایا انسان کو، مفتی بنایا انسان کو، پیر بنایا انسان کو، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ پیاری مخلوق ہے، اسے عظمتوں کی وہ سوغات دے دو۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور تاج الشریعہ، اسے عظمتوں کی وہ سوغات دو کہ تمام عالمین جس پر رشک کرے۔ جی جی بہت خوب۔ تو یہ انسان جب گمراہ ہوا، جی 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 جب راہ ہدایت سے فرار حاصل کیا، جب سجدے آوارہ ہوئے،
جب پیشانیوں کی نورانیت بجھ گئی، بے نور ہو گئی، یاقوتی لب سوکھ گئے، انسان کا وجود شراب اور جوئے میں ڈوبا، انسان بے حیائی کا خوگر ہوا، انسان ظلم کا شناور ہوا، انسان جب اپنی طاقت کے زوم میں دوسرے کمزوروں پہ ستم کے بادل اٹھانے لگا تو رب نے نبی بھیجے، رب نے نبی بھیجے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، انسان راہ ہدایت سے بھٹک نہ جائے۔ تو نبی آئے انسان کو ہدایت دینے کے لیے، نبی آئے انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، نبی آئے مچلتے ہوئے پیشانی میں سجدوں کو ایک مرکز عبادت دینے کے لیے، نبی آئے اللہ کی عبادت کا خوگر بنانے کے لیے، نبی آئے غیبت سے بچانے کے لیے، نبی آئے ظلم سے بچانے کے لیے، نبی آئے ستم کے راستوں سے ہٹا کے رحمت کے راستوں پہ چلانے کے لیے۔ اور جب نبی آئے اور واپس انسان جن کی قسمت میں سعادت لکھی تھی وہ واپس نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر راہ راست پہ آئے، اللہ کے راستے پہ آئے، راہ ہدایت پہ آئے، تو انسان جب راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے اور رب سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان بندگی کرنا چاہتا ہے، انسان آداب زندگی سیکھنا چاہتا ہے، انسان آداب زندگی سیکھنا چاہتا ہے۔ تو وقت کے پیغمبر سے انہوں نے تقاضا کیا کہ ہماری پیشانی میں بھی سجدے تڑپ رہے ہیں، ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم بھی رب کی عبادت کر کے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو اور ضمیر کو بیدار کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دل کی کثافت کو دور کر کے نور جمال الہی سے اپنے دلوں کو روشن و تابندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بارگاہ الہی میں لے جا کے انہیں اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں۔ تو وقت کے پیغمبر نے ایک جگہ نشان لگا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ حضرات؟ جی جی، وقت کے پیغمبر نے ایک جگہ نشان لگا دیا۔ بے شک، اب اگر سجدہ کرنا ہے تو یہاں آؤ، جی عبادت کرنا ہے تو یہاں آؤ، بے شک، رب کی بارگاہ میں بندگی کے آداب بجا لانے ہیں تو یہاں آؤ۔ جی یہی قانون نوح کے زمانے میں بھی ہے، یہی قانون ابراہیم کے زمانے میں بھی ہے، یہی قانون یوسف کے دور میں ہے، یہی قانون یعقوب کے زمانے میں ہے، یہی قانون داؤد کے زمانے میں ہے، یہی قانون سلیمان کے زمانے میں ہے۔ عبادت کرنا ہے تو وقت کا پیغمبر ایک جگہ نشان لگا دیتا، اور جہاں نشان لگتا اب صحرائی آدمی وہیں آ کے عبادت کرے گا، شہری آدمی وہیں آ کے عبادت کرے گا، دیہات کا آدمی آ کے وہیں عبادت کرے گا، مارکیٹ سے آ کے وہیں عبادت کی جائے گی، کھیت کھلیان سے آ کے وہیں عبادت کی جائے گی، اپنے گھروں سے سبشتان حرم سے نکل کے وہیں عبادت کی جائے گی، کہیں اور سجدہ کر لے تو قابل قبول نہیں۔ یہ دور جناب عیسیٰ تک چلا، جی جی، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری کا وقت آیا سبحان اللہ، تو رب نے رحمت فرمائی اور انتظام یہ کیا کہ میرا محبوب آ رہا، سبحان اللہ، جسے میں نے فخر آدم بنا کے بھیجا ہے وہ آ رہا، جی جسے میں نے کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے وہ آ رہا، بے شک، میری سلطنت قاہرہ کا مطلق وزیر اعظم آ رہا ہے، جملہ دے رہا، جی جی جی، بے شک، میری سلطنت قاہرہ کا مطلق وزیر اعظم آ رہا ہے، جنت کا مالک آ رہا ہے، سبحان اللہ، نعمتوں کا قاسم آ رہا ہے، جی غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، بیواؤں کا سہارا آ رہا ہے، کمزوروں کا ماوا آ رہا ہے، کعبے کو بتوں سے آزاد کرنے والا آ رہا ہے، نالے نیم شبی کو درجہ قبولیت جس کے صدقے میں ملے گی اب وہ آ رہا ہے، آہ سلگائی بامراد جس کے صدقے میں ہوگی اب وہ آ رہا ہے۔ تو اب رب نے قانون چینج کیا، کیا بات ہے، بہت خوب، 1,24,000 انبیاء اکرام
کہ زمانے میں کم و بیش جو قانون کنٹینیو تھا، مستقل تھا، اب رب نے وہ قانون چینج کیا. چینجنگ کیا ہوئی؟ میرے رب نے رحمت للعالمین کی آمد کے صدقے میں روئے زمین کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک کہ اب نشان لگی جگہ پہ عبادت نہیں ہوگی. اب میرے محبوب تم جا رہے ہو تو پوری دنیا مسجد بنا دی گئی ہے. جہاں تمہارا امتی سجدہ کر لے گا میں وہیں قبول کر لوں گا. چاہے کھیت میں سجدہ کرے تو قبول کروں گا، مسجد میں سجدہ کرے تو قبول کروں گا، پہاڑ کی بلندی پہ سجدہ کرے گا تو قبول کروں گا، سمندروں کے کنارے سجدہ کرے گا تو قبول کروں گا، ریگستان میں سجدہ کرے گا تو قبول کروں گا. میرے محبوب اگر تمہارا امتی پھانسی کے پھندے پہ سجدہ کرے گا تب بھی میں قبول کروں گا. میرے محبوب 3 دن کا پیاسا رہنے کے بعد وہ خاندان کو کٹا کے جام شہادت پلوانے کے بعد 72 زخم کھانے کے بعد اگر کربلا کے ریگستان میں تیرا نواسا پیاسا سجدہ کرے گا تو اس سجدے کو بھی قبول کر لوں گا اور اس سجدے کو ایسی عظمت دوں گا کہ دنیا کے تمام سجدے اس سجدے کی برکت بن جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. تو اللہ نے